بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اور 15، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ پہلا لفظ ہے زینا، اردو کا لفظ ہے مزین کی یا خوشنما بنا دی گئی۔ مزین اردو میں استعمال ہوتا ہے اور ہے یہ پیسیو، ایکٹیو نہیں ہے، مجہول ہے۔ للناس لوگوں کے لیے، حب اردو کا لفظ ہے محبت۔ شہوات، یہ شہوت ان کی جمع ہے، اور شہوت کہتے ہیں مرغوب چیز، جس چیز کی طرف بندے کی رغبت ہو۔ تو محبت مرغوب چیزوں کی، گویا کہ آگے جو چیزیں بیان کی گئی ہے ان سے جو محبت ہے، یہ محبت طبعی اور فطری ہے، یہ انسان کے فطرت میں داخل ہے، اور اگر یہ شرعی حدود کے اندر ہو تو یہ گناہ نہیں ہے، کار ثواب ہے۔ لیکن اگر یہ شرعی حدود سے باہر نکل گئے اور حدود کراس کر لے تو تب یہ لوگوں کے لیے گناہ اور معصیت کا سبب بن جاتی ہے، ورنہ فی نفسی ہی ان چیزوں سے محبت کرنا یہ برا نہیں ہے۔ اب ایک ایک کر کے یہ جو من ہے، اس کو عربی والے کہتے ہیں بیانیہ۔ بیانیہ کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو شہوات ذکر کیے ہیں نا، ان میں چیدہ چیدہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ من سے النساء، عورتوں میں سے۔ اب یہ جو نساء ہے، اگر شرعی حدود کے اندر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا فائدے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس کا بہترین سامان یہ نیک عورت ہے۔ اب دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھے تین چیزوں سے میرے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے، اور ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نکاح، یعنی عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ تو فی نفسی ہی یہ برا نہیں ہے، فی ذاتی ہی گویا کہ عورت بری نہیں ہے، اور عورت سے محبت بھی بری نہیں ہے، جبکہ وہ شرعی حدود اور دائرے کے اندر ہو۔ بندہ جب شرعی حدود کو کراس کرتا ہے پھر گناہ ہے، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے جو اپنے بعد فتنے چھوڑے ہیں نا، ان فتنوں میں مردوں کے لیے جو سب سے خطرناک ترین فتنہ ہے وہ عورت کا ہے۔ اب یہ کب ہے؟ فتنہ کب ہے؟ فتنہ بمانا وہ فتنہ نہیں ہے، ہم اصل میں اردو عربی مکس کر کے نا، فتنہ بمانا آزمائش ہے، گویا کہ عورت کو فتنہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے اس کو آزمائش بنایا جا رہا ہے کہ یہ آزمائش ہے مرد کے لیے کہ عورت یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹے۔ اب بیٹے، یہ بھی بندے کی محبت ہوتی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے ہو اور میرا جو سلسلہ نسب ہے وہ چلے آگے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بڑھاپے میں یہ میرے کام آئے۔ والقناطیر، قناطیر یہ قنطار کی جمع ہے۔ اب قنطار مال کے بہت بڑے خزانے کو کہتے ہیں۔ اب جو عربی لغت والے ہیں، کسی نے کہا 10,000 درہم، کسی نے کہا 1,00,000 درہم، لیکن بہرحال اگر اس کا بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ کرے تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں خزانے کے ساتھ۔ اور خزانے المقنطرتی، یہ قناطیر کی صفت ہے، جمع کیے ہوئے، اس سے محبت ہے۔ اب یہ من الذہب، سونے سے، اور والفضة، اور چاندی سے، گویا کہ سونے اور چاندی کے خزانے۔ اب یہ مال بھی فی نفسی ہی، فی ذاتی ہی برا نہیں ہے۔ مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اچھا مال
اچھے اور نیک ایماندار بندے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا مال یعنی حلال مال ہے کسی کے پاس، اور وہ جو بندہ ہے وہ بھی نیک ہے، ایماندار ہے، تو اس کے لیے یہ اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مال بندے کے پاس نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو رسول اللہ، حضرت حسن بصری کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء الملوک، اگر ہمارے پاس یہ دینار نہ ہوتے نا تو یہ جو بادشاہ ہے یہ ہمیں ٹیشو پیپر بنا لیتے. اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کی حیثیت ٹیشو پیپر کی ہو جاتی ہے. اور بندے کا جو سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین ہی بکتا ہے مال کے لیے. جو سب سے پہلی چیز بندہ بیچتا ہے وہ سب سے پہلے اس کا دین ہی بکتا ہے. تو اس لیے دین کے لیے آپ کے پاس پیسہ، لیکن پیسے کی محبت، وہ جیسے مولانا رومی نے اس کی مثال دی ہے کہ بھئی آپ کشتی کے لیے جیسے پانی ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے دنیا اتنی ہی ضروری ہے. لیکن وہ پانی کشتی کے نیچے ہی نیچے ہو، اگر اندر چلا جائے وہ پانی تو کشتی کے غرق ہونے کا اور غرقاب ہونے کا سبب اور ذریعہ جیسے وہ پانی بنتا ہے، اسی طرح اگر یہ دنیا کی محبت دل میں چلی جائے تو یہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے. والخیل، اور گھوڑے کہہ دے یا لینڈ کروزر کہہ دے، گاڑی کہہ دے، اس زمانے میں چونکہ گاڑیاں گھوڑے ہیں. المسومہ، نشان زدہ، نشان لگے ہوئے. اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں عمدہ گھوڑے، کیونکہ نشان بندہ اسی چیز پہ لگاتا ہے کہ جو چیز کیا ہو عمدہ. بیکار چیز پہ بندہ نشان نہیں لگاتا، اچھی چیزوں پہ بندہ نشان لگا دیتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہے. اس لیے مسومہ کا اصل معنی ہے نشان زدہ. والانعام، اور مویشی. والحرث، اور کھیتی. یہ ساری چیزیں یہ اللہ نے طبعی طور پر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں رکھی ہے، اور طبعی طور پر ان سے محبت یہ فی ذاتی ہی فی نفسی ہی یہ بری چیز نہیں ہے. لیکن ساتھ میں فرمایا ذالک، یہ سب متاع، توڑے فائدے کے لیے، الحیات الدنیا، دنیاوی. بس اتنا سمجھ لینا کہ آپ کے یہ دنیاوی زندگی کے توڑے فائدے کے لیے ہے. پہلے بھی کسی موقع پر بتا چکا ہوں، متاع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ جو مانجا ہے جس سے برتن مانجے جاتے ہیں اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں. گویا کہ یہ دنیاوی زندگی کے توڑے فائدے کے لیے ہے، اور آپ دنیاوی زندگی کے فائدے میں ان ساری چیزوں کے ساتھ فائدہ لیتے رہو، یہ منع نہیں ہے. لیکن واللہ عندہ، اللہ عندہ، اس کے پاس حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے. مآب ٹھکانہ، حسن المآب اچھا ٹھکانہ. اب آگے قل، آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انبئکم، میں بتا دوں کم تمہیں، بخیر اچھا بہتر، من ذالکم، یہ ذالکم یہ ساری چیزیں، نساء بنین قناطیر المقنطرہ ذہب فضہ خیل المسومہ، ان سے بہتر چیزیں. لیکن کل کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو پرہیزگاری اختیار کرے. اب جو پرہیزگاری، اب پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا چھوڑ دے، پرہیزگاری یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لے. ان لنفسک علیک حقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے نفس کا تمہارے اوپر
حق ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا، جسد کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے ملاقاتی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ آپ نے ادھر ملاقات بھی کرنی ہے، آپ نے بیوی بچے بھی پالنے ہیں، ان کا خیال بھی کرنا ہے، اپنے نفس کا خیال بھی کرنا ہے، اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ، اسی کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنا اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ یہ ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک اپنا چھوٹا سا جو ہے نا کٹیا سی بنا لے اور باقی دنیا سے الگ تلگ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ بندہ جو لوگوں کے اندر رہ کر ان کے سامنے مشکلات سہ کر اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس آدمی سے کہ جو بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بالکل الگ تلگ اپنا جناب وہ ٹھکانہ بنا لے اور لوگوں کی مشکلات کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے۔ یہ بندہ بہتر ہے۔ اور ویسے بھی اس امت میں تو رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ دنیا سے الگ تلگ نہیں، دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم، ان کے رب کے پاس جنات، باغات، تجری بہتی ہے، جاری ہوتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین، دنیا میں اگر مال ہے تو کب تک ہے؟ جب تک کہ بندے کی آنکھ بند نہیں ہوئی۔ وہ خالدین فیہا، ان جنات میں، ان باغات میں، خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج، اور جوڑے، زوج کی جمع ہے۔ یہ جو اردو میں لفظ کہتے ہیں نا جفت، عربی میں اس کو زوج کہتے ہیں۔ تو یہ میاں بیوی کو زوج اور زوجہ کہتے اس لیے ہے کہ یہ دونوں جوڑا ہے۔ تو زوج کے معنی ہے جوڑے، وازواج، اور ان کے لیے جوڑے۔ اگر مرد ہے تو اس کو عورت ملے گی، اور اگر عورت ہے تو اس کو مطہرۃ، پاکیزہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ازواج پیچھے من النساء کہا ہے، یہ فی نفسہ ہی بری چیز نہیں ہے، ورنہ اللہ ترغیب نہ دیتے۔ وازواج مطہرۃ ورضوان، اور خوشنودی، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہوگا، ورضوان من اللہ۔ یہ جب اعلان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج کے بعد میں تم سب سے راضی اور میں آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یہ جنت میں جب اعلان ہوگا تو یہ بڑی خوشی کا باعث ہوگا۔ واللہ بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ جو بندہ کر رہا ہے وہ گویا کہ یہاں یہ اس میں نیت کا فرق آ جاتا ہے۔ بس اگر نیت صالح ہے، مال کے لیے، نساء کے لیے، بنین کے لیے، سونے کے لیے، چاندی کے لیے نیت صالح ہے تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر نیت بری ہے اور آپ کا عمل برا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر انسان کے لیے کیا ہے؟ بری اور ہلاکت کا سبب اور باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی